حقانی نیٹ ورک ایک سنی اسلام پسند عسکری تنظیم ہے جس کی بنیاد جلال الدین حقانی نے رکھی تھی، جو سوویت یونین کے خلاف جنگ میں افغان جنگجو اور باغی کمانڈر کے طور پر ابھرے تھے۔ جلال الدین حقانی حزب الاسلامی کے دڑے کا رکن تھا، جس کی قیادت معروف مجاہد کمانڈر یونس خالص کر رہے تھے۔ جلال الدین نے بعد میں افغان طالبان کے ساتھ اس گروپ کے قبائلی اور سرحدی امور کے وزیر کے طور پر اتحاد کیا۔ جب 1990 کی دہائی کے وسط سے آخر تک افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، وہ اسامہ بن لادن کے معروف ساتھی تھے اور 1980 کی دہائی کے افغان جنگ میں القاعدہ کے بانی کی ابتدائی سالوں میں بن لادن کے قریبی سرپرستوں میں سے ایک کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ سراج الدین حقانی جلال الدین حقانی کا بیٹا ہے۔ اس وقت وہ اپنی کئی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ گروپ کے روزمرہ کی سرگرمیوں کی قیادت کرتا تھا۔ اگست 2015 میں سراج الدین کو نئے مقرر کردہ طالبان رہنما ملا اختر محمد منصور شہید کے نائب کے طور پر نامزد کیا گیا تھا، جو کہ حقانیوں اور طالبان کے درمیان اتحاد کو مضبوط کرتا ہے۔ حقانی نیٹ ورک بنیادی طور پر پاکستان کے شمالی وزیرستان میں واقع اور مشرقی افغانستان اور کابل میں سرحد پار کارروائیاں کرتا ہے۔ یہ گروپ بنیادی طور پر زدران قبیلے کے افراد پر مشتمل ہے۔ حقانی کو افغانستان میں امریکی اتحادی اور افغان فورسز کو نشانہ بنانے والے سب سے خطرناک اور جدید باغی گروپ سمجھا جاتا تھا۔ وہ عام طور پر چھوٹے ہتھیاروں سے مربوط حملوں کے ساتھ ساتھ راکٹ حملوں، آئی ڈیز، خودکش حملوں اور بموں سے لدی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے حملے کرتے تھے۔ حقانی نیٹ ورک افغان جنگ کے کچھ اعلیٰ ترین حملوں کا ذمہ دار ہے، جن میں 2011 جون میں کابل انٹر کانٹیننٹل ہوٹل پر حملہ، جو افغان طالبان کے ساتھ مشترکہ طور پر کیا گیا تھا، اور 2 بڑے خودکش حملے 2008 اور 2009 میں ہندوستان کے خلاف کابل میں موجود سفارت خانے۔ ستمبر 2011 میں حقانی نیٹ ورک نے کابل میں بڑے اہداف کے خلاف ایک دن تک جاری رہنے والے حملوں میں حصہ لیا، جس میں امریکی سفارت خانہ، بین الاقوامی سیکیورٹی اسسٹنس فورسز ISAF ہیڈ کوارٹر، افغان صدارتی محل اور افغان نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر شامل تھے۔ حال ہی میں 2013 میں افغان سیکیورٹی فورسز نے صوبہ پکتیا میں فارورڈ آپریٹنگ بیس گوڈے کے خلاف حقانی نیٹ ورک کی طرف سے تعینات کیے گئے ایک ٹرک بم کو روک لیا۔ یہ آلہ جس میں دھماکہ نہیں ہوا، اس میں تقریباً 61,500 پاؤنڈ دھماکہ خیز مواد تھا۔ یہ گروپ افغانستان اور پاکستان میں سرگرم رہتا ہے۔ امریکی حکومت نے 2012 میں حقانی نیٹ ورک کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کیا، کیونکہ اس کی افغان شورش، امریکی فوجیوں اور افغان فوجیوں کے اہلکاروں پر حملوں اور افغانستان میں مغربی مفادات کے خلاف آپریشنز اور طالبان اور القاعدہ سے اس کے گہرے تعلقات کی وجہ سے بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ حقانی نیٹ ورک کو بلیک لسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ حقانی نیٹ ورک کے مختلف ارکان کو بھی بلیک لسٹ کیا گیا، جن میں حقانی رہنما سید اللہ جان، یحییٰ حقانی اور محمد عمر زادران کے ساتھ ساتھ خودکش کارروائیوں کے سربراہ قاری عبدالرؤوف، جن کو قاری ذاکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ابراہیم حقانی، ان سب کو بلیک لسٹ کیا گیا۔ یہ لوگ یا تو مالی پابندیوں کے لیے نامزد کیے گئے یا امریکہ کے انتہائی مطلوب موسٹ وانٹڈ لسٹ میں شامل ہیں۔ اسلامی امارت کا سایہ دار علاقائی شاخ حقانی نیٹ ورک 2017 میں خطے میں ابھرنے اور اس
اور اگست میں کابل ہوائی اڈے پر ہونے والے ملک خودکش بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد سے عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث بن گیا۔ ابتدائی طور پر پاکستانی طالبان کے غیر منحرف سابق ارکان پر مشتمل، جو پاکستانی فوجی کارروائیوں کے ذریعے شمالی وزیرستان سے نکالے گئے تھے۔ افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ نے سب سے پہلے مشرقی افغانستان میں ایک اڈہ قائم کیا۔ وہاں سے اس نے طالبان کے ساتھ تیزی سے خونریز جنگ میں حصہ لیا۔ علاقے پر لڑائی ہوئی اور بڑھتی ہوئی 2017 سے 2020 تک طالبان اور امریکی افواج کے ہاتھوں میدان جنگ میں شکستوں کے بعد اسلامک اسٹیٹ کے علاقائی الحاق نے خود کو نئے سرے سے ایجاد کرنا شروع کر دیا۔ 2020 میں گروپ نے ایک سابق درمیانی درجے کے حقانی کمانڈر کو اپنا نیا لیڈر مقرر کیا۔ اقوام متحدہ کی 2020 کی رپورٹ میں کہا گیا کہ زیادہ تر حملوں کا دعویٰ حقانی نیٹ ورک کی طرف سے کسی حد تک ان حملوں میں ملوث ہونے یا تکنیکی مدد کی فراہمی کو ظاہر کرتا ہے۔ مئی 2020 میں افغان حکومت نے حقانی نیٹ ورک اور اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے مشترکہ سیل کا پردہ فاش کیا۔ اس سال کی رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ پاکستانی انٹیلیجنس حقانی نیٹ ورک پر زور دے رہی ہے کہ وہ اس گروپ سے قریبی روابط قائم کرے تاکہ مستقبل میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں معقول تردید کو برقرار رکھا جا سکے۔ گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان نے اس خاطر خواہ خیرسگالی کو ضائع کر دیا ہے جو اس خطے میں کبھی واشنگٹن میں حاصل تھا۔ کیپٹل ہل پر مایوسی واضح۔ امریکی قانون سازوں نے حال ہی میں سینٹ میں ایک بل پیش کیا جس کے تحت امریکی صدر کو ایسے افراد پر پابندیاں عائد کرنے کا اختیار ہوگا جو طالبان کو فوجی تربیت یا لاجسٹک مدد فراہم کرتے ہیں یا ان کے جنگجوؤں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں۔ اس سے پاکستانی فوجی اور سویلین حکام پر متعدد ہدفی پابندیوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ دیگر نے پاکستان کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ریاست کے طور پر درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکا کے پاس متعدد بین الاقوامی فورمز کے ذریعے دباؤ ڈالنے کے خاطر خواہ ذرائع بھی ہیں، بشمول فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے والا ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔